السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج 3 موضوعات ہیں۔ پہلے بات ہوگی دورہ سعودی عرب، جو انتہائی کامیاب رہا، روحانی لحاظ سے بھی کامیاب رہا اور سیاسی لحاظ سے بھی بہت کامیاب رہا، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے بات کریں گے میاں جاوید لطیف کے آج جو عدالت میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بات کریں گے۔ تیسری بات کریں گے حدیبیہ پیپر مل جو دوبارہ کھلنے والا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا گینگ گرفتار ہوا ہے شریف خاندان کا لاہور میں، جو توفی بٹ ہے اور طوطی بٹ ہے، یہ دو ان کے خاص جو کارندے تھے، یعنی قبضہ گروپ ہر قسم کے قتل و غارت میں شامل ہی، اس پہ بات ہم کریں گے۔ تو آئیے پہلے شروع کرتے ہیں میاں جاوید لطیف سے۔ میاں جاوید لطیف کی آج چوتھی پیشی تھی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے۔ تو پہلے جاوید لطیف گئے لاہور ہائی کورٹ میں، تو کہ میری کوئی جرم نہیں ہے تو مجھے ضمانت دی جائے۔ تو اس پر جسٹس قاسم خان نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں جو کورٹ میں آ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کورٹ میں آنے کی آپ کا شکل ہی نہیں ہے کہ آپ کورٹ میں آ سکے۔ آپ نے پاکستان دشمنی کی باتیں کی ہیں، آپ کہیں اور جا کے سیٹل ہو جائے، اس ملک کو چھوڑ دیں، آپ اس ملک کے دشمن ہیں۔ یہاں تک کہ الفاظ ادا کیے گئے چیف جسٹس قاسم خان کی طرف سے۔ تو اس کے بعد وہ جب ادھر سے نکلے تو فرار ہونے کی اس نے کوشش کی، تو سیدہ پل پر اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو وہ پھر جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، تو جوڈیشل مجسٹریٹ نے 15 دن کا ریمانڈ دیا پولیس کو، CIA پولیس کو۔ یہ ایک شہری نے یہ داخل کیا تھا جاوید لطیف کے خلاف۔ جو کیس داخل کیا تھا اس میں آتا ہے سائبر کرائم اور دھمکی آمیز جملے اور ریاست دشمنی کے جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے، یہ ساری ڈیٹیل اس FIR میں شامل کیے گئے تھے۔ اب جنرل کرمنل لا میں ریمانڈ 14 دن کا ہوتا ہے، نیب اور ATC کے قانون میں 90 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے۔ FIR کے خلاف وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے، تو لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ ان کو وہاں سے بھگا دیا کہ آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی، آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ ملک ہے ہی نہیں، جس ملک کو آپ گالیاں دیتے ہیں، جس ریاست کو، تو آپ کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے۔ اور وہی درخواست دوبارہ اس کی منہ پر دے کر مارا، اور یہاں سے ان کا پتہ کاٹ دیا گیا کہ اس کو لاہور ہائی کورٹ جو مشہور ہے ضمانت دینے میں، خاص کر نون لیگ کے لوگوں کو اور نون لیگ کی قیادت کو، تو انہوں نے ان سے بھی برداشت نہیں ہوا اور اس شخص کو دوبارہ وہاں سے چلتا کر دیا گیا۔ تو جب یہ سب کچھ پہنچا ادھر جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں، تو وہاں یہ سب کچھ ہوا۔ اس کا پہلے 5 دن کا ریمانڈ لیا گیا، پھر 4 دن کا ریمانڈ لیا گیا، پھر 3 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔ تو اس طرح یہ ہو گئے 12 دن۔ اب جب 12 دن کا ریمانڈ ہو گیا تو 2 دن باقی ہے ریمانڈ میں۔ تو 2 دن جب باقی تھے تو اس کے وکلاء نے بڑا شور وہاں شروع کیا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اور ہم اپنے وکالت نامے واپس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی وکالت نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہم جیت نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تو دشمنی ہو رہی ہے۔ تو دشمنی تو آئین اور قانون میں، تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آئین اور قانون کی طرف سے دشمنی ہو اور حکومت کے ادارے بھی ملے ہو، یعنی CIA اور پولیس۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے، یہ ڈرامہ بازی تھی۔ اب 2 دن جو رہ گئے، اب تو مزید 2 دن کا کیا مطلب؟ یہ تو ہوتا ہی جو ریمانڈ میں جو ہوتا ہے شخص، اس کے لیے جو وکیل ہوتے ہیں وہ اسی حد تک ہوتے ہیں جب تک ریمانڈ ہوتا ہے۔ اب ریمانڈ ختم ہو گیا 2 دن بعد، تو اس کو سیدھا جیل بھیج دیا جائے گا، پھر اس جیل سے اس کا کیس چلتا رہے گا۔ تو اس کے سامنے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا ہائی کورٹ سے۔ اب یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو سپریم کورٹ میں بھی ان کے ساتھ یہی حشر ہوگا۔
کیونکہ ریاست دشمنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس نے مکمل طور پر، اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس نے کہا تھا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، یعنی یا پاکستان کے لیے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، پاکستان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ اس شخص کا بیان تھا، اور یہ اس کو کس طرح سے فیڈ کیا گیا تھا؟ مریم نواز کی طرف سے. اور اس کا وجہ کیا ہے کہ جب اس کی تلاشی لی گئی تو تلاشی میں ایک لیپ ٹاپ برآمد ہوا جس میں بہت کچھ مواد ہے. دوسرا ایک فون برآمد ہوا، اس میں بھی بہت کچھ ہے. ایک فون دوسرا اس کے نام ہے جو مریم نواز نے ہڑپ کر لیا، کیونکہ یہ جو بیان اس نے دیا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کر، یہ مریم نواز نے اس کو واٹس ایپ کیا تھا کہ آپ اس طرح کہیں. یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ مریم نواز کو یہ ڈر لگ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی قتل کر دے، تو اس نے پہلے سے باندھ لینے کی لیے استعمال کیا اس اپنے ذاتی نوکر کو. تو اس نے بیان دیا کہ ہم پاکستان کبے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو وہ جو فون سیل ہے وہ مریم نواز کے پاس ہے. اب مزید کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. یہ ریاستی ادارے جو خاص کر مقتدر ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ کبھی کیا ہے اور نہ آئندہ کبھی کریں گے. ایسے لوگوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. ان کا حشر ایسا ہی ہونے والا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں جو دوسرا مسئلہ ہے، جو تین بڑے گرفتار ہوئے ہیں. اس کا ایک کا نام توبی بٹ ہے اور دوسرے کا نام ابھی تیفی بٹ ہے. تو یہ لوگ وہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے جو ٹاپ 10 جو گروہ ہے لاہور میں، یہ ان میں سرپرست ہے. یہ ڈاکہ زنی، یہ اغوا برائے تاوان، یہ قبضہ مافیا کے جتنے جرائم ہیں ان لوگوں نے کی ہیں. اور پھر ان کا دشمنی تھا ایک اور گروپ کے ساتھ جس کا نام ہے ٹرکوں والا. تو اس ٹرکوں والا کے ساتھ جب ان کے آمنا سامنا ہوا تو اس میں معصوم بچے 14 معصوم بچے شہید ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن سی سی پی او لاہور نے بڑے خفیہ طریقے سے چھاپہ مار کر پورے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے. اب اس کے جو رزلٹ نکلیں گے اس سے بھی شریف خاندان بچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ان کے پالتو لوگ ہیں. گوال منڈی سے ہے، اور گوال منڈی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی تھی شریف خاندان نے، اور انہی غنڈوں کے ذریعے انہوں نے سیاست کی. انہوں نے کبھی شریفانہ طریقے سے سیاست کی ہی نہیں ہے. تو اب ان کے یہ جتنے بڑے بڑے گروہ ہیں یہ انشاءاللہ بچنے والے نہیں ہیں، اور یہ قصد ہو چکا ہے کہ ان کو نیست و نابود کیا جائے گا. تو اب یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہماری ہماری عصمت، گھر کی عصمت کا خیال بھی نہیں رکھا گیا، اور ایک دم ہمارے اوپر یہ لوگ آئے اور ہمیں گرفتار کر لیا، جس سے چادر اور چاردیواری کا جو کانسیپٹ ہے وہ نیست و نابود ہو چکا ہے. تو یہ لوگ جو کچھ کرتے تھے یہ ان کا کردار ہے شریف خاندان کا کہ ایسے لوگ پالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ عابد باکسر جس کو رکھا تھا شہباز شریف نے اس لیے کہ لوگوں کو قتل کرتا رہا، وہ تو سب کچھ ویڈیوز بھی موجود ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے انصاف کے اداروں کو کچھ نظر نہیں آتا. ان کو جسٹس قیوم کا وہ ویڈیو ٹیپ بھی نظر نہیں آتا جو شہباز شریف کے ساتھ اس کا تھا. پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور اس سے یعنی انصاف کا سر نیچا ہوا ہے پاکستان. اس دن سے آج تک اٹھ نہیں سکا پاکستان کا اس انصاف کا ادارہ یعنی عدلیہ. تو یہ اسی طرح کرتے رہے ہیں، اور گڈ گورننس کا وہ شوشہ چھوڑ دیتے اور ڈرامہ بازی کرتے تھے، اور لوگوں کو قتل کر کے اس کو بھی اب یہ گڈ گورننس میں شامل کرتے تھے. اور اب باکسر نے تو خود کہا ہے کہ اس نے میرے ہاتھوں کتنے لوگوں کو قتل کیا، تو میرے ساتھ اس کا عدالت میں سامنا کیا جائے، میں پورا ریکارڈ دوں گا، ہر ایک چیز کا ریکارڈ دوں گا. تو آج تک اس پر بھی ہمارا عدلیہ خاموش ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا نواز دور میں، اور نواز دور میں جتنے ججز بھرتی کیے گئے ان لوگوں نے بھی شہباز شریف کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. لیکن صرف یہاں اتنا ہوا کہ ان کو ریلیف دی گئی ہر اس ناجائز مسئلے پر جو دنیا کی کسی ملک میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے مجرمین کو اس طرح شاہانہ پروٹوکول دیا جائے، اور ان کو پھر یعنی ان کیسز میں بھی ضمانت ملے
جن میں ضمانت ملنے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہزاد اکبر نے جو سارا کچا ان کا کٹا کھول دیا، یہ لوگ کہتے تھے نا ان کے وہ کلا کہ شہباز شریف پر کچھ ثابت نہیں ہوا، تو شہباز شریف پر تو جو وہ ڈاکومنٹ ہے والیوم 55، اس میں تو ہر ایک چیز ان پر ثابت ہے، یہ کسی طرح بھی فرار، ان چیزوں سے ان کو بچنا بہت محال ہے۔ کوئی بھی جج جیسے ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، آئندہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے ثبوت جب سامنے آئیں گے تو ان کو کون ریلیف دے گا؟ اور پھر یہ ایک کیس تو نہیں ہے، ان کے کیس تو درجنوں کے حساب سے، کون ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ ایک اور بات ہے کہ اگر نیب کے مقدموں میں ان کو ریلیف ملتا ہے، ایک تو نیب ملا ہوا ہے ججوں کے ساتھ کہ مطلب ایسے طوالت اختیار کرے مقدمہ، اور اتنے گواہان پیش کی جائے کہ وہ کیس کم از کم 5 سے 10 سال میں بھی ختم نہ ہو، تو اب وہ طریقہ نہیں چلے گا۔ ان کیسوں میں تو یہ بالکل مکمل طور پر پنس چکے ہیں، یہ جو والیوم 55 ہے۔ اب ایک اور چیز ہو رہی ہے، ان کے گرد ہر وقت گھیرا تنگ ہوتا رہے گا، ان کی نیندیں حرام ہوتی رہیں گی۔ اب جب یہ حدیبیہ پیپر میل کا کیس جو بند کیا گیا تھا تو ان میں کون کون لوگ شامل تھے؟ یعنی اس میں قاضی فائز عیسیٰ تھا، اس میں میاں مشیر عالم خان تھے، میاں خیل تھے، یہ تینوں جج یہ شامل تھے، اور اس کو اس طرح بند کیا گیا حدیبیہ پیپر مل کو کہ دوبارہ اس کو کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ اور اس میں یہ میڈیا کو بھی پابند کیا تھا کہ اس پہ آپ بحث بھی نہیں کریں گے، میڈیا کسی ٹاک شو میں یا کسی جگہ اس پہ بات بھی نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا ریلیف دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اور یہ مدر آف دی کرائم ہے، یہ جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے یہ مدر آف دی کرائم ہے، اس میں سے تو بچنا یعنی انتہائی ناممکن چیز ہے۔ اور وہ جس کے نام انہوں نے اکاؤنٹ کھولا تھا، قاضی جو منی ٹرانسفر ہوا تھا، منی لانڈرنگ ہوئی تھی، وہ $1.2 بلین ہے، اور اس کے لیے استعمال کیا گیا اسحاق ڈار کو۔ اسحاق ڈار نے یہاں ایک فیملی ہے لندن میں، اس کا قاضی فیملی اس کو کہا جاتا ہے، ان کے پاسپورٹ لے کر ان کے لیے اکاؤنٹ کھولے، اور اسی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، جتنی ٹرانزیکشن ہوتی رہی، جتنی منی لانڈرنگ ہوتی رہی، تو وہ قاضی فیملی بھی تیار ہے پاکستان آنے کے لیے، ان کے خلاف بیان دینے کے لیے۔ تو ان میں سے ابھی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کیس تو دوبارہ کھل نہیں سکتا، تو وہ آرٹیکل کا آئین کا آرٹیکل 13 ہے کہ ایک کیس جب ایک دفعہ بند ہو جائے تو دوبارہ آپ اس کو نہیں کھول سکتے، تو یہ حقیقت ہے۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ نئی شہادتیں اس میں آ گئی ہیں، تو ان نئی شہادتیں اب کون کرے گا؟ وہ ایف آئی اے کرے گا۔ اب ایف آئی اے کے پاس مزید مواد آ گیا ہے، اور وہ سارا لنک ہو رہا ہے حدیبیہ پیپر مل کے ساتھ، تو اب تو مجبوراً اس کو کھولنا پڑے گا حدیبیہ پیپر مل کو۔ تو اب ان کو مزید رعایت ان کی قسمت میں ہے ہی نہیں کہ ان کو کوئی رعایت مل جائے گی۔ تو یہ تھی ان کے متعلق کہ اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ کا کیا بنے گا، ان دو ججوں کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے یعنی اپنے آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کو اس وقت جو ریلیف دیا، تو اب اس کا تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، سب کو بھگتنا پڑے گا جو اس میں، یعنی اس میں ایک اسحاق ڈار کا اقبالی بیان بھی شامل ہے کہ میرے سے تو یہ سب کچھ نواز فیملی نے کیا، اور مجھے پریشرائز کیا ہے، تو تب میں نے یہ جا کر قاضی فیملی کو استعمال کیا، اس میں تو یہ موجود ہے سب کچھ۔ تو اس کا جو اقبالی بیان جو جس کا ہے وہ تو اسحاق ڈار ہے، اور اس اقبالی بیان کے بعد جب یہ حالات بدلے اور ان کو این آر او ملا، اس این آر او نے بہت بڑی تباہی کی، جنرل مشرف نے جو این آر او کیا تھا اس کی وجہ سے پھر یہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا اسحاق ڈار، اور پھر ان لوگوں کو ڈر تھا کہ کسی وقت بھی یہ آدمی ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے اگر تھوڑی سے اس پر بوجھ آئے، کیونکہ یہ برداشت کرنے والا شخص نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ان نے رشتہ داری کی، اس نے اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے دی، اسحاق ڈار کے بیٹے کو سمدھی بنا دیا۔ یہ اس قسم کے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ کس طرح گھیرا تنگ کرتے ہیں کسی کے خلاف، یعنی یہ جو چاہے تو یہ پھر رشتہ داری بھی قائم کر لیتے ہیں، تو وہ پھر
آپ نے دیکھ لیا کہ جب دوبارہ حکومت آئی تو یعنی ڈیفیکٹو وزیر اعظم کون تھا؟ پھر اسحاق ڈار تھا، اور اسحاق ڈار نے پھر اپنے 2013 سے 18 تک اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کوئی دشمن بھی اپنے کسی دشمن کے گھر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ عدالتوں نے اور آئینی اداروں نے ہر وقت ان کو ریلیف دیا ہے، اور اس ملک کو یعنی ریک کر کے یعنی ان گورنیبل بنا دیا ہے۔ اور الزام پھر آتا ہے عمران خان پر کہ عمران خان مثال کے طور پر وہ ناکام ہے۔ اب جب سب لوگ ایک طرف ہو، پوری آئینی ادارے ایک طرف ہو، تو اس میں عمران خان کیا کر سکتا ہے ایک تhin میجارٹی کے ساتھ؟ لیکن اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت کچھ ہوگا۔ سعودی عرب سے وہ بالکل جب اس کو ابھی ایک تو ضمانت اس کو مل گئی شہباز شریف کو، دوسرا اس کا نام بلیک لسٹ سے نکالا گیا، اور پھر اس میں جو غلطیاں انسی ہوئی کہ وہ کیا ٹائم تھا، اور اس ٹائم پر تو وہ جا نہیں سکتا تھا، اور نہ وزارت داخلہ کو اطلاع دی گئی تھی، نہ امیگریشن کے ڈائریکٹر کو، جو ڈائریکٹر پاسپورٹ اور امیگریشن ہے اس کو بھی اطلاع نہیں تھی، تو وہ ایک سب انسپیکٹر نے واپس کر دیا اس کو۔ وہ ڈرامہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ لیکن جاتے وقت بھی عمران خان نے جب سعودیہ جا رہا تھا تو اس نے یہ سارا کچھ بتایا تھا کہ اس شخص کو جانے نہیں دینا، تو یہ شخص ابھی جائے گا نہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے خلاف وہ آ کر ابھی جو آیا ہے عمران خان، اس پر اس نے بریفنگ لی ہے کہ کس طرح اس کو ضمانت اس کا نام بلیک لسٹ سے نکالا گیا ہے، یہ سب کچھ ابھی موجود ہے، تو اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اس شخص کو باہر جانے کا نصیب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر سپریم کورٹ میں بھی یہیں کچھ چلتا رہا تو پھر تو ہو سکتا ہے یا لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ حکومت جائے، تو ادھر تو وہ پھر ان کا اپنا گھر ہے، اس میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن فی الحال شہباز شریف کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب آتے ہیں دورہ سعودیہ پر۔ اب دورہ سعودیہ اتنا زیادہ کامیاب رہا ہے کہ اس کا میں تو اس تھوڑے وقت میں کوئی تجزیہ پورا پیش نہیں کر سکتا، حالانکہ مجھے سارا کچھ معلوم ہے کہ سعودیہ نے جو عزت و تکریم دی ہے اس وفد کو، عمران خان کے وفد کو، وہ کسی اور کی قسمت میں ابھی تک، پاکستانی کسی سیاستدان کی قسمت میں نہیں آئی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ روز رسول رسول علیہ السلام اس کے لیے کھولا گیا، بیت اللہ ان کے لیے اس وفد کے لیے کھولا گیا، اور پورے عبادتیں ادھر ادا ہوئے، تو ایک روحانی قوت کے ساتھ وہ واپس آ رہا ہے، اور ایک بہت ایگریسیو موڈ میں، یعنی جو خطاب اس نے پاکستانیوں کے سامنے کیا ہے سعودی عرب میں، تو اس سے لگ رہا تھا کہ یہ بدلا ہوا عمران خان جتنے دن اس نے سعودی عرب میں گزارے ہیں، تو بہت ٹائم اس کو مل گیا سوچنے کا کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور اداروں کے ساتھ ہم نے کس طرح ابھی سامنا کرنا ہے۔ تو یہ بہت ایگریسیو موڈ ہے، اور وہ دنیا بھی اس کو محسوس کر رہی ہے کہ ابھی عمران خان مزید مضبوط ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہوگا تو ان کا پھر انجام کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور آج ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ حکومت کی، جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، تو وہ یہ جو چند ججز ہیں جو ہمارے عدلیہ میں رہ گئے ہیں 2 3 4، تو ان کی موجودگی میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو ریلیف دیں گے۔ تو وہ سندھ حکومت کو جب انہوں نے بلایا کہ بھائی یہ جو آپ کا ہے 2600 ارب 2600 کروڑ ڈالر جو آپ کے خرچ ہوئے ہیں، تو وہ آن دا اسپاٹ تو کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور این ڈی اے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں، ان کو بھی بلایا کہ ہمیں وہ دکھائیں کہ آپ کے یہ پیسے لگے کہاں ہیں۔ یعنی اگر یہ عوام پہ لگ جاتے، اس سے تو ہارورڈ یونیورسٹی جیسی ادارے بن سکتے تھے پاکستان میں۔ یہ کوئی معمولی رقم ہے کہ 2600 کروڑ ڈالر یعنی سندھ میں اس دوران خرچ ہوئے ہیں، اور اس کا کوئی اتہ پتہ نہیں ہے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل جب حاضر نہیں ہوئے تو اس نے پیغام دیا جسٹس گلزار نے کہ اگلی پیشی میں حاضر ہو اور مکمل ہو کر میرے سامنے پیش ہو، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اس کیس کو۔ تو اس ملک میں برا بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن چند
یعنی محب وطن جسٹسز جو سپریم کورٹ میں موجود ہے، وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں جو موجود ہے ان کی وجہ سے لوگوں کی جو نا امیدی ہے وہ امید میں تبدیل ہوتے ہیں. لیکن ان کے جانے کے بعد جو سیناریو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے، دنیا کوشش کر رہی ہے کہ عدلیہ اور فوج کی تصادم ہو. تو جب عدلیہ اور فوج کی تصادم ہو جائے گی تو پھر کیا باقی رہ جائے گا؟ شکست تو عدلیہ کی نصیب میں آئے گی. افواج پاکستان تو اتنے کمزور نہیں ہو سکتے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم اس کو نہیں سپورٹ کرتے کہ کوئی ایسا مرحلہ آئے. لیکن اگر یہ مجرمین کو، پاکستان کے دشمنوں کو، کرپٹ عناصر کو اس طرح رعایتیں دیں گے تو وہ لوگ جو سرحدوں پر اور ملک کے اندر جو شہادتیں پیش کر رہے ہیں، تو کیا ان کے مقاصد یہ ہے کہ یہ لوگ مزے کرتے رہے اور کرپٹ مافیاز کو یہ پروٹیکٹ کرتے رہے ہمارے عدلیہ؟ تو یہ تو ایسے ہوگا نہیں. جب ایسے ہوگا نہیں تو وہ مانیں گے نہیں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور اسی کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار. لیکن انشاءاللہ دنیا میں ہر جگہ 5th جنریشن وار کامیاب ہوئی ہے. جس ملک کو انہوں نے توڑنا چاہا تو اس کو توڑ دیا. لیکن صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، اور نہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. اور آئندہ بھی یہ ادارے نہیں رہیں گے. ایک پیرالل ادارے کھڑی کیے جائیں گے، جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں. تو یہ ملک انشاءاللہ آپ کو بہت آگے چلتا ہوا نظر آئے گا، اور لوگ تقلید کریں گے پاکستان کے. اس کی وجہ ہے، وجوہات کچھ ایسی ہیں کہ ایک طرف آپ کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے کہ جو پاکستان کے لیے جیتا اور مرتا ہے، اپنے کوئی ذاتی اس کے مقاصد نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے افواج کا تو کوئی ذکر کرنا ہی غلط ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. جو اپنی جان کی نذرانے پیش کر سکتے ہیں، تو کیا اس ملک کو اس طرح 5th جنریشن وار میں تباہ ہوتے دیکھیں گے؟ تو یہ سب کچھ تھا جو آپ کے سامنے میں نے آج رکھا. مختصر سی جو کچھ تھا میرے پاس وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. بس آخر میں گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.